کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا جن کسی کے قابو میں آنے کا نام لینے کو تیار نہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کے متعلق اب لوگ وہ مثالیں دیتے ہیں جس کو سر عام بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ سندھ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے سسٹم کے خاتمے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ایسا سچ نہیں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اب بھی ایک ایسا سسٹم موجود ہے جو مشہور بھارتی فلم شعلے کی یاد دلاتا ہے، جس میں ٹھاکر یعنی ڈی جی کے تو دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، مگر گبر اور اس کے ساتھی لوٹ مار میں آزاد ہوتے ہیں۔ سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ گبر اور اس کے ساتھی اپنی تعیناتی اور حصے داری میں چیف سیکرٹری کا نام لیتے ہیں تو کوئی نیب کے ڈی جی کے سٹاف افسران کا نام استعمال کرتا ہے، کوئی حساس ادارے کے کراچی کے مرکزی سڑک اور ایک اسپتال کا نام استعمال کرتا ہے۔ کسی کا بس نہیں چلتا تو وہ اپنی تعیناتی کو تمام تر اعتراضات کے باوجود صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی ٹاؤن چیئرمین فرحان غنی کی محبت قرار دیتا ہے۔ جو افسر سسٹم کے کاموں کے خلاف بغاوت کرے تو اس کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ ایس بی سی اے کے ایک اعلیٰ افسر کے مطابق ڈی جی رشید سولنگی، جو کہ صوبائی وزیر کے قابل اعتماد افسران میں شامل ہوتے ہیں، ان کی بے بسی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کو خود 80 گز کے پلاٹ کی ڈیمولیشن کے لیے علاقے کا وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ سسٹم کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سامت علی خان جیسے افسران بھی کسی ٹاؤن میں تعیناتی کے لیے تیار نہیں۔ رپورٹ کے مطابق 8 فروری کے عام انتخابات کے بعد بننے والی کابینہ اور اس کے بعد محکموں میں تبدیلی سے اب تک سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران نے کراچی بھر میں 1400 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کروائی ہیں، جس سے سسٹم اور افسران نے 1 ارب 3 کروڑ کی کمائی کی ہے۔ ذرائع دعویٰ کرتے ہیں کہ اس رقم میں سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ سسٹم اور ڈی جی نے خود بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں۔ کراچی میں ایس بی سی اے کے تمام ڈائریکٹرز جو کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں تعینات ہیں وہ سسٹم کے مہرے ہیں۔ وہ بھی اس قدر طاقتور ہیں کہ بس ہفتہ وار اپنا حصہ ایمانداری سے وصول کرتے ہیں۔ ایس بی سی اے کے موجودہ ڈی جی رشید سولنگی، جن کی ایمانداری کے قصے ان کے سابقہ محکمے میں مشہور ہیں اور ایک مخصوص لقب سے ان کو پکارا جاتا ہے، ان کی ایس بی سی اے میں تعیناتی کے بعد 300 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کیے گئے۔ وہ نہ صرف نمائشی تھے بلکہ جن تعمیرات کو منہدم کیا گیا وہ دوبارہ تعمیر ہو چکی ہیں اور ان کی تعمیرات کے عوض فی تعمیرات 7 تا 10 لاکھ روپے اضافی وصول کیے گئے ہیں۔ ایس بی سی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کراچی کے ضلع شرقی میں اس وقت سب سے زیادہ غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں اور اس ضلع کی اسکیم 33 اس میں سر فہرست ہے۔ صرف اسکیم 33 میں اس وقت 185 غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پورے ضلع میں 450 سے زائد غیر قانونی فلور، بغیر اپروول پورشن، ٹاؤن ہاؤسز اور دکانیں تعمیرات کی جا رہی ہیں، جبکہ ہائی رائز عمارتوں میں تعمیراتی قوانین کی دھجیاں الگ سے اڑائی جاتی ہیں۔ ضلع شرقی میں 65 سے زائد ہائی رائز پروجیکٹ تعمیر کیے جا رہے ہیں، جہاں سے ایس بی سی افسران کو 3 تا 5 لاکھ روپے ماہانہ آنکھیں بند کرنے کے ملتے ہیں، جبکہ پلان سرٹیفکیٹ اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے الگ افسران کو بھتہ دیا جاتا ہے۔ کراچی کے ضلع جنوبی غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں پر 350 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں۔ اس ضلع سے ایس بی سی افسران ہفتہ وار 40 لاکھ روپے تک غیر قانونی تعمیرات کا حصہ وصول کرتے ہیں۔ ضلع ویسٹ میں کرپشن کے کنگ ڈائریکٹر عامر کمال جعفری کی تعیناتی کے بعد اس ضلع میں بھی غیر قانونی تعمیرات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر ایس بی سی کے افسران کی جانب سے موجودہ ڈی جی رشید سولنگی کی جانب سے ضلع شرقی، ضلع جنوبی، ضلع ویسٹ اور ضلع کورنگی میں کوئی آپریشن نہیں کیا گیا۔ غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے صرف ضلع سینٹرل کو فوکس کیا گیا اور اس کے بھی صرف ناظم آباد کے علاقے کو۔ نارتھ کراچی، عزیز آباد، فیڈرل بی ایریا، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، جہاں پر 200 سے زائد غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہے، وہاں پر سسٹم کی وجہ سے ڈی جی کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایس بی سی اے کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مشہور بھارتی فلم شعلے میں جس طرح گبر اور اس کے ساتھی لوٹ مار سے خود
खुद मजे करते हैं, उसी तरह SBCA में इस वक्त सिस्टम के अफसरान मजे करते हैं और उनको ऊपर सिवाय छोटी मोटी फरमाइशें पूरी करने के कोई हिस्सा नहीं पहुंचाना पड़ता। जराये का कहना है कि गब्बर और उसके साथियों को खत्म करने के लिए जिस तरह ठाकुर, अमिताभ और धर्मेंद्र को लाते हैं, उसी तरह सिस्टम का खात्मा करने का दावा करके कई अफसरान अमिताभ और धर्मेंद्र बनने का दावा करते हैं और सिफारिशें करवाकर अपनी तैनातियां करवाते हैं, मगर वो भी ठाकुर के बजाय गब्बर के साथी बन गए हैं और गैर कानूनी तामीरात के हवाले से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरह शोले में अमिताभ ठाकुर की बहू से इश्क करते हैं, उसी तरह SBCA में अमिताभ बनकर डबल कैबिन में आने वाले अफसर ने भी DG के करीबी अफसरान से इश्क करना शुरू कर दिया है, जबकि धर्मेंद्र बनकर आने वाले एक छोटे अफसर के पास पहले से ही बसंती मौजूद है और गब्बर और उसके साथियों के साथ मिलकर वो बसंती को नचाकर यानी कि गैर कानूनी तामीरात करवाकर करोड़ों रुपए कमाने में मसरूफ है। राशिद सिद्दीक, प्राइम न्यूज़, कराची।